بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور درود و سلام آقا دو جہاں نبی مختار تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے پیش کرنے تو بعد اللہ کریم دا بے حد کرم فضل شکر اور احسان کہ اس خالق کریم نے اپنے کرم فضل اور توفیق نال مینوں اور توانوں نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے مسجد کے اندر حاضر ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اج دی اس بابرکت حاضری نو اپنی بارگاہ مقدس کے اندر قبول فرما کے میری تواڈے سب واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ پچھلی جمعۃ المبارک تے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دے ذکر خیر نل اپنی زبانوں تر کر رہے ساں۔ اج بھی انشاءاللہ الکریم آپ دے ذکر خیر نل اپنی زبانوں تر کرن دی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ذکر سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام دا صدقہ اللہ تعالیٰ سانو سب دینی دنیاوی مشکلات تو نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت ایک بڑا ستارہ دیکھا تو فرمایا اپنی قوم نو کیا تساں اس نو میرا رب ٹھہران دے ہو، اور جدوں ڈب گیا تو فرمایا جڑا ڈب جائے وہ میرا رب ہو سکتا نہیں۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ پھر ایک چند جدوں رات چند طلوع ہویا اس کی روشنی دیکھی تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تساں اس کو میرا رب ٹھہران دے ہو؟ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي، جدوں وہ ڈب گیا تو فرمایا قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، فرمایا اگر میرا رب مینوں ہدایت نہ دیندا تو میں بھی گمراہاں دے وچ ہو جاندا۔ یہ میرے رب دا کرم ہے کہ اللہ نے مینوں تواڈے جیسی گمراہی تو محفوظ فرمایا ہے۔ پھر فرمایا فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر سورج طلوع ہویا، جدو سورج دی روشنی دیکھی تو اللہ ارشاد فرماندا ہے قال ھذا ربی ھذا اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اور اس سورج نو میرا رب کہندے ہو جڑا بہت بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، جدو وہ بھی ڈب گیا تو فرمایا جڑا ڈب جائے اور رب ہو سکتا نہیں، میں تواڈے شرک تو بیزار ہاں۔ جدو اتنی بات کر لی تو قوم کہنے لگی ابراہیم سورج بھی تیرا رب نہیں، قمر یعنی چند بھی تیرا رب نہیں، ستارے بھی تیرے رب نہیں، جنہ بتاں دی اسی پوجا کرنے ہاں بت بھی تیرے رب نہیں، پھر تو اپنے رب دا تعارف کرا، تیرا رب کیڑا ہے، تیرا خدا کیڑا ہے، تیرا پروردگار کیڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جواب نو اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید دے 7ویں پارے سورہ الانعام دے اندر ارشاد فرمایا جدوں جناب ابراہیم علیہ السلام دی قوم نے آکھیا اے ابراہیم اگر سورج بھی تیرا پروردگار نہیں، چند بھی تیرا پروردگار نہیں، اے ستارے بھی تیرے پروردگار نہیں، پھر تو ہی تعارف کرا دینا تیرا پروردگار کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ دا قرآن اعلان کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ فرمایا میں تے ہنو دے والی توجہ کرنا، میں تے اس دا بندہ، میں تے اس نو پروردگار مننا، میں تے اس نو پالنہار مننا، میں اس نو رب مننا، میں اس نو خدا مننا، میں اس نو اللہ مننا، میں اس نو حاجت روا حقیقی تے حقیقی مشکل کشا اس نو مننا وا جڑا زمین دا بھی رب ہے، آسماناں دا بھی رب ہے۔ میں اس نو پروردگار مننا جڑا زمین دا بھی رب ہے اور جڑا آسماناں دا بھی رب ہے۔ اچھا سورج دے اندر کوئی پاور ہے کہ نہیں؟ بولو ہے نا، سورج روشن کر دے باہر، سورج دی روشنی دی وجہ تو ہے نا، دن تو چڑھے ہوئے ہیں، سورج دی روشنی دی وجہ تو، سورج دی پاور ہے، ستارے دی پاور ہے۔ بزرگ جڑے پچھلے دستے نے جدوں حج تے جاندے سن کشتیاں دے ذریعے تو یہ ستارے رات نو ستاریاں دے ذریعے سفر کرتے سن، ستارے دی روشنی نال نا سفر کرنا۔ سورج بھی پاور رکھ دے، ستارے بھی پاور رکھ دے نے، چند رات نو طلوع ہوتا ہے وہ بھی روشنی کرتا ہے، وہ بھی پاور رکھتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم پتہ کی سمجھ دی سی، بندہ مومن کی سمجھدا ہے کہ سورج نو پاور دین والا، چند نو روشنی عطا کرن والا، ستاریاں نو روشنی عطا کرن والا اللہ۔ بندہ مومن اے سمجھدا ہے، ساڈا اے عقیدہ ہے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام دی جڑی قوم سی، جس قوم دے اندر آپ پیدا ہوئے، اس قوم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سورج دی پاور ہے، یہ ذاتی پاور ہے، انہیں کسی کو لئی نہیں۔ ستاریاں دی پاور ہے تو اس دی ذاتی، انہاں دی ذاتی پاور ہے، انہوں نے کسی دے کو روشنی نہیں لئی۔ چند دی پاور ہے، انہاں دی ذاتی پاور ہے، انہوں نے کسی کو روشنی نہیں لئی۔ جب تے بندہ مسلم اہل ایمان دا عقیدہ کی ہے کہ اے وسیلہ نے، حقیقی روشنی عطا کرن والا کون ہے؟ حقیقی روشنی عطا کرن والا کون ہے؟ جناب عیسیٰ پیغمبر دے منن والیاں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو بھی یہی آکھیا کہ انہاں نو جو کچھ ملیا اللہ نے نہیں، پر انہاں دا ذاتی ہے، انہاں نو جیڑیاں شاناں ملیاں نے ذاتی نے۔ جدوں اہل ایمان دی باری آئی اساں آکھیا نہیں نہیں، جو بھی شاناں انہاں نو ملیاں نے میرے اللہ نے عطا کیتیاں نے۔ جیڑا بندہ عیسیٰ علیہ السلام دیاں شاناں نو ذاتی مننے او بندا جے بے ایمان تے کافر۔ جیڑا بندہ سورج دی پاور نو ذاتی مننے، جیڑا بندہ چند دی پاور نو ذاتی مننے، جیڑا بندہ ستاریاں دی روشنی تے پاور نو ذاتی مننے، او بے ایمان تے کافر بندا ہے۔ تے جیڑا کہ سورج نو روشنی دین والا اللہ، چند نو روشنی عطا کرن والا اللہ، ستاریاں نو روشنی عطا کرن والا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اتنیاں شاناں نال نوازیا، مردیاں نو زندہ کر دے سن، اے پاور دین والا بھی اللہ۔ جدو بندہ اونا دا ذاتی نہیں بلکہ نبیاں نو بھی اللہ دا محتاج مننے دیو بن جاندا ہے بندہ مومن۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ تو اہل ایمان دا عقیدہ کی ہے کہ نبی بھی اللہ دے، بولیے اللہ دے محتاج نے۔ اہل سنت دا عقیدہ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی کہ ایسا نبیاں نو بھی اللہ دا محتاج مننے ہاں، نبیاں ولیاں نو بھی جو شانہ اللہ نے دتیاں نے اسا نبیاں دیاں شانہ نو بھی مننے ہاں، ولیاں دیاں شانہ نو بھی مننے ہاں، سورج دی پاور نو بھی مننے ہاں، چند دی پاور نو بھی مننے ہاں، ستاریاں دی پاور نو بھی مننے ہاں، لیکن مننے کس طرح کہ ساریاں شانہ دین والا اللہ ہے۔ کون ہے؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمایا میرا پروردگار تے اوے جڑا زمین دا بھی مالک ہے اسمان دا بھی مالک. زمین تے پیدا پہاڑ پیدا کرن والا بھی اللہ, زمین تے سمندر رواں کرن والا بھی اللہ, سبزہ اگان والا بھی اللہ, خوبصورتی عطا کرن والا اللہ, سورج آسمانہ تے بنان والا اللہ, چن نو طلوع کرن والا اللہ, ستے اسمان پیدا کرن والا اللہ, جنت دیاں رونقاں عطا کرن والا اللہ. میں اس رب نو مننا جڑا زمین دا بھی مالک ہے اسمان دا بھی مالک. وما انا من المشرکین, میں اس دا ہی ہو کے رہنا ہے تے مشرکان دے وچوں نہیں ہونا. میں مشرکان دے وچوں نہیں بلکہ میں کس دا, میں تو اللہ دا بندہ. اچھا جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی گل کی تھی نا, انہیں جھگڑا شروع کر دیتا. انہاں کہا ابراہیم تو ساڑھے خداواں نے برا کہنا ہے, ساڑھے خداواں دے مقابلے چ اپنا ایک خدا لے کے آنا ہے. اللہ نے انہاں دے جھگڑے نو بھی قرآن چ بیان کیتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ. انہاں دی قوم اللہ فرماندا ہے ابراہیم علیہ السلام دی قوم جناب ابراہیم دے نال لڑن لگ پئی. کیوں؟ کیونکہ آپ حق تے سن. پتہ چلیا اکثر اوقات انج بھی ہو جاندے نمرودیاں دی کردار تے عمل کردیاں, نمرودیاں دی سیرت تے عمل کردیاں. آج بھی بڑے 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 بندے جنابے والا ظالم دے نال ہو جاندے نے, حق دے خلاف ہو جاندے نے. حق تے کھڑے ہو جانا بھاویں کلے ہون, ابراہیم دی سنت تے نمرودیاں والا کردار ادا کرنا اے ظالماں دا کردار ادا کرن والی گل ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے قوم نے انہاں نال جھگڑا کیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال اتحاجونی فی اللہ, فرمایا تسی میرے نال میرے اللہ دے بارے لڑ دے ہو. میرے اللہ دے بارے لڑ دے ہو, اس واسطے لڑ دے ہو کہ میں کہنا رب ایک ہے. اور گل سچی کیتی سی کہ آپ نے غلط کیتی سی؟ وہ بھئی یہ کہنا کہ رب ایک ہے اس تو وڈی کو گل ہے تو بندے اتنے بھی جھگڑ دے نے. پتہ چلیا اکثر اوقات انج ہوندا ہے حق پرستاں دے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوندے نے. زمانے تے ویکھ لو کنجریاں دا ناچ ہوے کوئی پوچھن والا نہیں, برائی ہوندی ہوے کوئی پوچھن والا نہیں, لیکن دینداراں دے خلاف پل بننے جاندے نے, دینداراں دے خلاف روڑے اٹکائے جاندے نے, دینداراں دے خلاف دیواراں کھڑیاں کیتیاں جاندیاں نے. پتہ چلیا اے ریت اج تو نہیں چلی آ رہی. حق پرستاں دی حمایت کرنا اور حق بات کرنا ابراہیم دی سنت بن گیا, اور حق دے خلاف کھڑا ہونا اے نمرودیاں دا کردار بن گیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فی اللہ وقد ہدان, فرمایا تسی کیوں میرے نال جھگڑ دے ہو میرے رب دے معاملے چ, حالانکہ اللہ نے مینوں تے ہدایت دے چھڈی ہے. میرے اللہ نے مینوں ہدایت دے دیتی ہے. میں سورج دا پجاری نہیں بنیا, میں چند دا پجاری نہیں بنیا, میرے اللہ نے مینوں ہدایت دیتی تے اپنی عبادت دی توفیق عطا فرما دیتی ہے. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. فرمایا جے میرا رب نہ چاہے تسی مینوں نقصان پہنچا سکتے نہیں. جے میرا اللہ نہ چاہے ہوندا اوہی ہے جو اللہ کر دے. اہل ایمان دا عقیدہ کی ہے, ساڈا عقیدہ ہے پتا بھی ہلدا ہے تے اللہ دی مرضی دے نال, ذرہ بھی ایتھوں اوتھے نہیں ہو سکدا جے اللہ نہ چاہے. بندیاں نوں نقصان پہنچدا ہے تے اللہ دی مرضی دے نال نفع ملدا ہے تے اللہ دی مرضی دے نال. جدوں ایسا ایمان ہو جائے جناب والا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے سیکیورٹی گارڈ نہیں سن رکھے, کسی نے سوال کر دیتا حضرت تسی بادشاہ
لگے وقت ہو حضرت تسی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہو، اپنے نال سیکیورٹی گارڈ رکھ لو، اپنے نال حفاظتی گارڈ رکھ لو۔ آپ نے جواب دیتا، فرمایا میری موت میرا سب تو بڑا سیکیورٹی گارڈ ہے، حفاظتی گارڈ ہے، کیونکہ میری موت نے وقت تو پہلے مینوں مرن نہیں دینا، موت نے وقت تو پہلے مرن دینا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا ولا اخاف ما تشركون، مینوں انہاں دا کوئی ڈر نہیں جنہاں نوں تسی شریک بناندے ہو، مینوں کوئی ڈر نہیں ہے جھوٹے خداواں دا۔ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، ہوندا اوہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ اس واسطے جدوں کوئی طوفان آن نا، طوفان آن، عزتاں تے حملے ہون، جدوں لوگ غیبت کرن، جدوں لوگ ایسی حرکات و سکنات کرن جس نال ذہنی اذیت پہنچے، تو ایک ہی اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی کرو، یا اللہ سانو تیرے تے مکمل توکل تے بھروسہ ہے، ہونا اوہی ہے جو تو چاہنا ہے، یا اللہ اسا تیری رضا تے شاکرہ، تو ساڈی مدد فرما دے۔ اللہ ارشاد فرما دے۔ اچھا جس وقت اتنی بات ہو گئی، ایک دن آیا ابراہیم علیہ السلام دی قوم سال بعد ایک میلہ آندا سی، جویں ساڈے میلے بھی لگتے ہیں نا۔ افسوس یہ کہ اج بھی کئی میلیاں ٹھیلیاں تے اوہی حرکتاں ہوندیاں نے جڑی او قوم ابراہیم علیہ السلام دی گمراہ قوم میلیاں تے جا کے کردی سی۔ اس قوم دے میلے چ کی ہوندا سی؟ ناچ گانے، شراب نوشی، عیاشی، فحاشی، اریانی، بےہودہ کردار ادا کیتا جاندا۔ اج بھی نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، اللہ دے محبوب بندیاں دا نام لے کے مزارات اولیاء دے نام تے لوگاں نو اکٹھے کر کے ہجڑیاں دا ناچ نہیں دکھایا جاندا، بے حیائی نو فروغ نہیں دیتا جاندا۔ تو خدا را اہل سنت و جماعت اور اہل اسلام دا ایسیاں چیزاں نال کوئی تعلق نہیں۔ قبر صاحب مزار دی ساڈے واسطے آخرت دی یاد ایک ذریعہ ہے۔ جدوں مزارات اولیاء تے جائیے تو سانو موت یاد آئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تانوں پہلے قبراں دی زیارت تو منع کرنا سا، قبرستان جان تو، ہن تانوں اجازت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے قبرستان جایا کرو، اس نال موت دی یاد آندی ہے۔ اس کتنا بڑا بے حیا، بے شرم اور بے غیرت قسم دا انسان ہے جڑا قبرستان دے اندر ہجڑیاں دا ناچ کروائے، اس تو بڑا کو بے حیا ہو سکتا ہے؟ یہ کس قوم دا کام سی؟ او گمراہ قوم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو تکلیفاں پہنچائیاں۔ کہنے لگی قوم کٹھی ہو کے کہ ساڈا کل میلہ ہے، ابراہیم اج میلہ تے آ چلیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، بخاری دے اندر نا ایک حدیث ہے، یاد رکھنا ہر حدیث بھی پاویں بخاری دی ہوئے صحیح، یہ ضروری نہیں کہ ہر حدیث بھی ٹھیک ہوئے۔ اس حدیث نو قرآن تے پرکھیا جائے گا، جیڑی حدیث قرآن دے نال نہ ٹکرائے اس تے عمل کیتا جائے گا، اور جیڑی حدیث قرآن دے مقابلے چ آ جائے۔ پہلی صورت کی ہے اگر حدیث قرآن دے خلاف کوئی آئی ہے تو اس دے اندر تطبیق دین دی کوشش کریں گے، اگر تطبیق بھی نہیں دے سکتے اور نہیں ہو سکتی پھر حدیث نو چھوڑ دیاں گے، اللہ دے قرآن تے عمل کریں گے۔ اس دی وجہ حدیث انسان نے لکھی، امام بخاری کون سن؟ انسان سن نا، امام مسلم انسان سن، انسان دے کولوں غلطی واقع ہو سکتی ہے، میرے اللہ دا قرآن کل بھی سچا سی، قیامت تک سچا رہنا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب قرآن چ کوئی شک کوئی ریب نہیں۔ دوسرا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
قرآن نو نازل بھی اساں کیتا ہے، اس دی حفاظت بھی اساں یعنی اللہ رب العالمین نے کرنی ہے۔ جس دی حفاظت دا ذمہ پروردگار لے لے، اس دی زبر زیر پیش نقطے دے اندر بھی فرق آ سکتا نہیں، آ سکتا نہیں۔ آپ نے قوم نو فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں بخاری دے اندر نا ایک حدیث ہے، اس دے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ 3 جھوٹ بولے۔ توجہ نال گل سننا، بعض حضرات نا اس حدیث نو بیان کر دینے، یہ بخاری دے اندر ہے، اور کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے۔ پہلا کی انی سقیم، میں بیمار ہاں، اور دوسرا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتاں دا کباڑا کیتا تو آپ نے فرمایا، آپ دے کولوں پوچھا گیا کہنے کیتا ہے، تے آپ نے فرمایا اس وڈے نے کیتا ہوئے، وڈے نے جوڑا وڈا بت سی جے کندھیاں تے کلاڑا رکھیا سی۔ اور تیسرا جو آپ دے بارے کیا جاندا ہے کہ جدو ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرمائی تو رستے دے اندر ایک ظالم اور جابر بادشاہ سی، جس نو کوئی حسین عورت نظر آندی تو اس نو اپنے قبضے دے اندر لے لیندا، اگر اس دا شوہر ہوندا تو شوہر نو قتل کروا دیندا۔ جدو ابراہیم علیہ السلام اس علاقے دے قریب پہنچے تے اپنی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نو کہن لگے، سارہ دیکھ تیرے میرے نال کئی رشتے نے، تو میری کزن بھی ہے، میری کزن بھی ہے، تے کزن بھی بہن ہوندی ہے نا، تو میری دینی بہن بھی ہے، میری تسی مینوں بھائی کہہ سکتے ہو نا، میں کدی قاری صاحب نہیں کہتے بھائی کہہ سکتے ہو نا، انما المؤمنون اخواسی، مسلمان آپس دے اندر بھائی بھائی نے نا، بھائی کہہ سکتے ہو، پیر بہناں بھی ہوندیاں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ نو فرمایا تیرے میرے کئی رشتے نے، تو میری دینی بہن بھی ہے، میری کزن بھی ہے، کزن دے رشتے نال بھی میری بہن لگی، میری بیوی بھی ہیں۔ اے جڑا بادشاہ ہے نا بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے۔ جدوں یہ علاقے اسی گزراں گے خدا نہ خواستہ اس دے سیکیورٹی والے اگر پکڑ کے لے جاندے نے تے تیرے کولوں جدوں پوچھا جائے تو یہی کہنا ہے کہ میں ابراہیم دی بہن ہاں، تے میرے کولوں پوچھا تو میں کہاں گا میری بہن ہے۔ یہ آپ تے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نعوذ باللہ من ذالک الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ 3 جھوٹ بولے۔ اچھا پہلی گل کریے نا انی سقیم، آپ نے فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اچھا تواڈے جو اے حاجی یونس صاحب بیٹھے نے یا ساڈے بزرگ پیر بھائی بابا جی غلام مصطفیٰ صاحب بڑی دقت دے اندر تکلیف نال بھی لدڑ تو تشریف لے کے آندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا ہر قدم تے اللہ انہوں نے نیکیاں عطا فرمائے۔ انہاں نو حاجی صاحب نو کوئی آکھے آؤ جی میلے تے چلیے تے اے جے بڑا پیار جہا میٹھا جہا جواب دینا چاہنا، اج تے لوگ کو گل کریے نا تے اگیوں لڑدے نے، اگر یہ پیار نال جواب دین تے یہی کہن گے نا بھائی جا تو میری طبیعت ٹھیک نہیں، یہ مطلب کی ہو بزرگاں دی طبیعتاں میلے تے جان نال خراب ہوندیاں نے۔ مینوں کوئی آ کے حضرت صاحب آؤ فلم دیکھن چلیے تو کی میں آکھاں گا؟ جے میں پیار جا جواب دینا سنوں تو میں ہی آکھاں گا جا بھائی تو میری طبیعت ٹھیک نہیں، کی مطلب بھائی میں اتھے گیا تو میری روح بیمار ہو جائے گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوندی ایسی فلمی ماحول نو دیکھ کے میلے ٹھیلے نو دیکھ کے بلا تشبیہ و بلا مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی، آپ نے فرمایا اے میری قوم میلیاں دے نال سانو کوئی غرض نہیں، میلیاں نال ابراہیم دی طبیعت خراب ہوندی ہے، تو آپ نے جھوٹ بولیا نہیں۔ اچھا دوسرا آپ نے فرمایا کہ اے بڑے کولوں پوچھ لو اس نے کیتا ہے، اس واقعے نو بھی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ جدوں یہ بات ہو گئی تو قرآن اعلان کرتا ہے، آپ نے فرمایا انی سقیم، میں نہیں جا سکتا، وہ چلے گئے، لیکن جان تو پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرماندا ہے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم تے اپنے چچا نو پوچھیا تسی اینا مورتیاں دا کی کردے ہو؟ کہن لگے اساں انہاں دی عبادت کردے ہاں، وجہ کی ہے ساڈے پیو دادا بھی کردے آئے۔ اللہ تعالیٰ اگے دوسری 57 نمبر آیت دے اندر ارشاد فرماندا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے جدوں ابراہیم علیہ السلام نو قوم کہن لگی آؤ نا میلے تے چلیے، تے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے ابراہیم علیہ السلام چونکہ حق پرست سن، باطل پرست نہیں سن۔ جڑا بندہ حق تے ہوئے جدوں کوئی باطل گل کرے انہوں غصہ تے آندا ہے، تھوڑا جا غصہ نہیں آندا، بہت زیادہ غصہ آندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اکھاں دے سامنے ایک پروردگار دی عبادت نو چھوڑ کے بتاں دی پوجا ہو رہی سی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو کہن لگے اے میری قوم تسی جداں میلے تے چلے جاؤ گے میں تواڈے بتاں دا برا چاہواں گا، تواڈے بتاں نو نقصان پہنچاواں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، جدوں تسی چلے جاؤ گے پٹھ پھیر کے چلے جاؤ گے تواڈے بتاں دا نقصان کراں گا۔ فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوڑا لیا، کوڑا لے کے وڑ گئے بت خانے، کسی دا کن وڑ دیتا، کسی دا نک لا دیتا، کسی دا بازو کوئی نہیں، کسی دی ایک لت کوئی نہیں، انج کہہ لو انہاں دا بتاؤں بنا چڑیا، چورا چورا کر دیتا، جزازا چورا چورا کر دیتا ابراہیم علیہ السلام نے۔ الا کبیر لہم، تے جڑا وڈا سی انہوں رہن دیتا وڈے بت نو، انہوں چھوڑیا کو، یہ بھی حکمت سی۔ جدو مناظرہ کیتا جاندہ نا، علمی مباحثہ کیتا جاندہ ہے تو علمی مباحثے دے اندر کسی حکمت دے تحت ایسی بات کیتی جاندی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون، بڑے نو چھوڑ دیتا، فرما کس واسطے؟ اس واسطے جدو آن گے تے ہو سکتا ہے یہ کو پوچھن تے مینوں گل کرن دا موقع مل جائے، مینوں گل کرن دا موقع مل جائے۔ بعض گلاں حکمت دی بنا تے کیتیاں جاندیاں نے تے دین بھی حکمت نال ہی بیان کرنا چاہیے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا لیا تے وڈے بت دے موڈے تے رکھ دیتا۔ ہن اللہ تعالی ارشاد فرماندا ہے قوم واپس آئی میلے تو واپس آئی، جدوں واپس آئی تو کہن لگی، بت خانے گئے، جا کے دیکھیا بھی کھانے بھی سامنے پے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کیویں کباڑا انہاں دا کیتا، وہ جان لگیاں میلے تے قوم والے کھانے رکھ گئے، کسے سوٹ سامنے رکھ دیتا، کسے مشروب رکھ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے گئے تے فرمایا وہ کھاندے کیوں نہیں؟ وہ ایڈے ودیا کھانے پے نے تے یتیماں دے سامنے کھانے کوئی نہیں ہوندے، بیوہ دے گھر چ کھانا کوئی نہیں ہوندا، یتیم نو کپڑے نہیں ملدے، تواڈے سامنے کپڑے پے نے، کھانے پے نے، طرح طرح دے مشروب پے نے، پیندے کیوں نہیں؟ جدوں بار بار کہن تے جواب کوئی نہ آئے تے غصے دے اندر آ کے آپ نے سب دا کچومر کڈیا۔ قوم جدوں واپس آئی بت خانے دے اندر بھی جا کے اپنے جھوٹے خداواں دا کوئی ٹاکی شاکی مار لئیے، کوئی انہاں دا پتہ لے لئیے۔ جدوں دیکھیا بتاں نو آ کے تے سارے، کسے دا کن کوئی نہیں، کسے دا نک کوئی نہیں، کسے دی لت کوئی نہیں، کسی دی باں کوئی نہیں، سارے منہ تے پے نے، سارے ہن یک زبان ہو کے بولے۔ اللہ نے اس گل دا ذکر قرآن وچ کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ جدوں واپس آئی اس بت خانے دے اندر کہن لگی اے کس نے کیتا ہے ساڈے بتاں دا نقصان، کس نے کیتا ہے ساڈے بتاں نو کس نے توڑ دیتا ہے؟ انہو لمن الظالمین، بے شک وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ انہاں چ کچھ بولے، کہن لگے، وہ پوچھیا نا انہوں نے کم کنے کیتا ہے، کہنے ساڑے بتاں نو نقصان پہنچایا ہے؟
بھئی مالی بیار گیا ہوئے تے اس دے کوئی مالٹے توڑ کے لے جائے، انہیں آ کے پوچھنا تے ہے گوانڈیاں کولوں اے کنے کیتا ہے، تے جنہیں دیکھیا ہوئے انہیں گواہی دینی۔ انہوں نے جدوں پوچھیا تے وچوں کچھ بولے، کہنے لگے قالوا سمعنا، اساں سنے فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک بندہ ہے جہدا نام ابراہیم ہے، وہ انہاں بتاں نوں چنگیاں نہیں سی جاندا، انہاں نوں برا بھلا کہندا سی، تے ساڈا پکا یقین ہے ایک کام اسے نے کیتا ہے۔ پھر سارے بولے تے کہن لگے قالوا فأتوا به علی اعین الناس لعلهم یشہدون، کہن لگے جاؤ ابراہیم نو سینا لوکاں دے سامنے لے کے آؤ جنہاں نے اے گل کیتی ہے، ابراہیم نو برا بھلا کہندیا سی سنے، شاید اس دے سامنے گواہی دین۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، پیغام بھیجا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ول کے آؤ تانوں قوم دے سرکردہ بندے بلا رہے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا تاخیر کیتیوں بغیر قوم دے سامنے آ گئے۔ قوم والے پوچھن لگے اے ابراہیم اے ساڈے خطاواں دے نال تو سلوک کیتا ہے، تو انہاں نوں توڑے، تو انہاں نوں نقصان پہنچایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان كانوا ينطقون، فرمایا اس وڈے دے کولوں پوچھو نا، کلاڑا کہتے تھے رکھیا سی کہندے تھے وڈے تھے، فرمایا قال بل فعلا، فرمایا بلکہ اس وڈے نے کیتا ہے، کبیرہم ھذا فاسألوہم ان كانوا ينطقون، فرمایا اے دے کولوں پوچھو جے بولدا ہے تے یہ کو پوچھو ہاں جی بول دے نے، اے حکمت پوشیدہ سی آپ نے اس نو بچایا تاکہ جدو بولے نہ تو ابراہیم علیہ السلام کہنو جڑے بول نہیں سکتے انہوں نے خدا کیوں مندے ہو۔ اس گل دا ذکر بخاری چ کیتا گیا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولیا، نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولیا، آپ نے مناظرانہ طریقہ اختیار کر دیا، حکمت دے پیش نظر فرمایا اینے کیتا ہے، اس نے کیتا ہونا، اے دے کولوں پوچھ لو تاکہ جدوں پوچھن گے وہ بولے گا نہیں تے میں کہا آؤ اس پروردگار دی عبادت کرو جیڑا سندا بھی ہے سارے دیاں بولیاں تے سارے نو سناندا بھی ہے۔ اچھا تیسرا جھوٹ جو آپ دے بارے کیا جاندا ہے، وہ کیا جاندا ہے کہ آپ جس وقت ہجرت کی تھی تو ظالم بادشاہ دے سامنے آ کے میری دینی میری بہن ہے، دینی بہن ہے، حالانکہ آپ دی بیوی سی۔ یار غور کرنا، اللہ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک آپ نے 3 جھوٹ بولے ہوندے، اللہ قرآن دے اندر کدی ارشاد نہ فرماندا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب دے اندر اللہ دے پیغمبر ابراہیم نو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو، ایک ہندہ صادق ایک ہندہ صدیق۔ حضرت ابراہیم صرف صادق نہیں سن بلکہ قرآن کہندا ہے انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم علیہ السلام بے شک اللہ دے سچے نبی سن، صدیق نبی سن۔ قرآن انہاں نو صدیق کہے، قرآن انہاں نو سچا کہے، اساں اس قرآن تے اساں حدیث اس نو بالکل تسلیم ہی نہیں کردے۔ او میرے آقا دا فرمان ہو ہی نہیں سکتا جس فرمان دے اندر نعوذ باللہ من ذالک، جس حدیث دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والمنسوب کر کے ابراہیم علیہ السلام دی توہین کیتی جائے، وہ حدیث درست نہیں ہو سکتی۔ درست اللہ دا قرآن، اللہ دے پیغمبر ابراہیم سچے بھی سن تے صدیق بھی سن، سچے بھی سن تے۔ اچھا جے من لیا جائے استغفر اللہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولیا
استغفر اللہ العظیم، نعوذ باللہ۔ تو پھر کی خیال ہے کوئی یقین نال کہہ سکتا کہ باقی تبلیغ انہوں نے سچ تے مبنی کی تھی؟ وہ کہے گا ایسی گل نہیں، اللہ دے سارے نبی سچے سن۔ جڑا اللہ قرآن دے اندر ارشاد فرماوے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہے، جھوٹیاں تے اللہ دی، جھوٹیاں تے سارے کہو جھوٹیاں تے اللہ دی، اور دنیا دا جھوٹا ہوئے تے پاویں دین دا جھوٹا ہوئے، جھوٹیاں تے اللہ دی۔ اور جڑا رب کہندا ہے جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہے، اپنے نبیاں نو جھوٹ بولن دے سکدا ہے؟ نہیں۔ انہو کان صدیقا نبیا، اللہ دے پیغمبر ابراہیم بھی سچے، اللہ دے سارے نبی ہمیشہ سچ بول دے رہے۔ اچھا حضرت ابراہیم نے کیا ہے دیکھو پوچھ لو جے بولدا ہے، فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے آکھیا ابراہیم تینوں بھی چنگا بھلا پتہ ہے، بھلا بت بھی کدی بولے؟ آئے آئے یہی تو گل سننا چاہتے سن ابراہیم، خود بھی کہہ سکتے سن لیکن سننا انہوں دے منہ چو چاہتے سن، کہلوانا انہوں دے منہ چو چاہتے سن۔ کہنے لگے ابراہیم تینوں بھی چنگا بھلا پتہ ہے، اے پتھراں تے بت بھی کدی بولے؟ فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے سر تھلے سٹے، فقالوا انکم انتم الظالمون، تھلے سٹ کے نا سر تے دل ہی دل چ سوچن لگے گل تے ابراہیم دی سچی، اسی کیڈے ظالم ہاں بھئی انہاں دی عبادت کردے ہیں جڑے بول دے ہی نہیں۔ ضمیر ایک واری جدو بندہ برا کام کرے نا، کسی نال زیادتی کرن لگے، گناہ کرن لگے، اے ضمیر اندر ایک واری کھڑکدا ضرور ہے، اندر کھڑکدا۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ چرچ کیتی گئی نا، یا رسول اللہ گناہ کی؟ فرمایا جڑا تیرے دل چ کھٹکے، تیرے دل چ جدو کسی نال زیادتی کرو تو دل چ کھٹکدی ضرور ہے گل، کسی دے نال کسی دا حق غصب کرو دل چ کھٹکدی ضرور ہے گل، یا گناہ کرو تو دل چ کھٹکدی ضرور ہے گل۔ علیحدہ بات ہے بندہ اللہ دی رحمت دے سائے دے وچ ہوے تے اللہ اس کو محفوظ فرما لیندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دے کو پوچھ لو نا، سر تھلے سٹے، ثم نقصوا علی رؤوسہم، پھر سر اتے چکے، کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نو کہنے لگے ابراہیم تینوں چنگا بھلا پتہ ہے، تو جاننا ہے بول دے نہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، فرمایا تسی اللہ دے سوا انہاں نو پوچھ دے کیوں، وہ جڑے نہ نفع دے سکتے نے نہ نقصان دے سکتے نے، میرا اللہ اوے جڑا نفع بھی دیندا ہے نقصان بھی دیندا ہے، بارش برسا کے نفع دیندا ہے، بارش روک لوے تے نقصان ہوندا ہے، اللہ سبزہ اگاوے تے نفع دیندا ہے، اللہ فصلاں نو روک لوے تے نقصان ہوندا ہے، اللہ اوے جڑا نفع بھی دیوے نقصان بھی دیوے، تسی انہاں بتاں دی پوجا کیوں کردے ہو جڑے نہ نفع دیندے نے نہ نقصان دیندے نے؟ اس دی عبادت کرو جڑے نفع بھی دیوے، جڑا نفع بھی دیندا ہے اور نقصان بھی دیندا ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف لکم یہ مطلب ہے پنجابی دور فٹے منہ تہاڈے خداواں دا، دور فٹے منہ تہاڈے جھوٹے خداواں دا۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف لکم دور فٹے منہ تہاڈا، ولما تعبدون من دون اللہ، تے تہاڈے انہاں جھوٹیاں خداواں دا جنہاں نو تسی اللہ دے سوا پوجدے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تہاڈے چ عقل نہیں؟ تہاڈے چ عقل نہیں؟ دور فٹے منہ تہاڈا بھی تے تہاڈے انہاں جھوٹے خداواں دا بھی جنہاں نو تسی اللہ دے سوا پوجدے ہو۔ اچھا قوم ابراہیم کیدی پوجا کردی سی؟ ایک تے بتاں دی، سورج دی، ستارے دی، چند دی۔ اے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم دور فٹے منہ تہاڈا بھی تے تہاڈے جھوٹے خداواں دا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دور فٹے منہ سورج نو نہیں آکھیا، سورج نو آکھیا نہیں۔ سورج کس پیدا کیتا ہے؟ سورج دے اندر کس نیاں شاناں نے؟
چند دے اندر کس دیاں شاناں نے؟ اللہ دیاں. اور اسی طرح ستاریاں دے اندر کس دیاں شاناں نے؟ اللہ دی قدرت ظاہر ہوندی. آپ نے نہ ستارے نو دور فٹے منہ آکھے، نہ آپ نے سورج نو دور فٹے منہ آکھے، نہ آپ نے چند نو دور فٹے منہ آکھے، بلکہ من دون اللہ تو مراد وہ پتھر دے تراشے ہوئے بت جنہاں دے سامنے کھانے رکھ کے گئے سی، جنہاں نو آپ نے کلہاڑیاں نال انہاں نو تیس نیس کیتا. فرمایا دور فٹے منہ انہاں دا جنہاں نو تسی کھانے طرح طرح دے دیتے، انہاں کول کھادے نہیں گئے، انہاں کول مشروب پیتے نہیں گئے. تہاڈا بھی دور فٹے منہ ہوئے، تسی تانوں اللہ نے شعور دیتا ہے، عقل دیتا ہے، تسی پھر بھی اس کے باوجود انہاں دی عبادت کر دیو. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم حضور علیہ السلام دے صدقے میں تانوں ہدایت دی توفیق عطا فرمائے. اس تو کہ انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعۃ المبارک تے واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.